بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں ہے، یا مسیح عیسیٰ ہرگز بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے ہیں اس بات میں ان یکون عبدا للہ کہ وہ ہو اللہ کے بندے۔ انہیں تو اللہ کے بندے ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جس کسی کو اللہ کی عبادت سے اور بندگی سے، اللہ کی بندگی سے عار محسوس ہو، ویستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا اکٹھا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ان کا اجر پورا پورا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جن لوگوں نے عار کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ دے گا ان کو دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اور جو بات بتائی جا رہی تھی، گزشتہ سے پیوستہ، یعنی 2-4 دنوں پہلے سے ہی تذکرہ چل رہا تھا یہودیوں کا، بالخصوص یہودیوں کی خباثتوں کا اور ان کے امراض کا، امراض باطنی کا، کہ وہ کیسے مزاج کے تھے، کہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر پیشین گوئیاں موجود تھی کہ ان کی علامتیں کیا ہوگی، کب مبعوث ہوں گے، کیسے مبعوث ہوں گے، ماحول ان کے اپنے آبائی وطن کا کیا ہوگا، لوگ ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں گے، بعد میں ہجرت کریں گے، ہجرت کس جگہ پر کریں گے، اس جگہ کی علامتیں کیا ہوگی، آپ کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے، ساری تفصیلات سے یہود و نصارہ واقف تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کی ساری علامتیں بتلا دی گئی تھیں۔ یہ ساری علامتیں سر کی آنکھوں سے کھلے طور پر دیکھنے کے باوجود بھی محض عصبیت میں کہ یہ نبی بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، ان لوگوں نے آپ کی نبوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ تذکرہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی خطاب فرمایا کہ اللہ کو تسلیم کرو، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کو تسلیم کرو، اور پھر اس کے بعد تذکرہ شروع ہوا عیسائیوں کا۔ کل عیسائیوں کے تذکرے میں بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں نے محبت میں اور عقیدت میں غلو اس طرح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھا خدا کا درجہ دے دیا، اور ان میں بھی 3 طرح کے لوگ ہو گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو براہ راست خدا کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ خدا جو ہے عیسیٰ کے اندر حلول ہو گئے۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ براہ راست خدا تو نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ خدا نے اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک خود خدا کی ذات، دوسرے عیسیٰ، اور تیسرے ان کی والدہ مریم۔ یہ کرائسٹ جس کو کہتے ہیں نا، کرسٹ، یہ وہی ہے 3 والوں کا 3 کا عقیدہ، یعنی فادر، مدر اینڈ جیسس۔ یہ
تین مانتے ہیں، تو یہ تین والے عقیدے، تو یہ تین گروہ ان میں تقسیم ہو گئے۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ان کی شان نہیں ہے کہ ان کو بندہ کہا جائے، جب کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو عار محسوس نہیں ہوتی اس بات سے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بتائے، اور تم اس کو خدا کا درجہ دے رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیتے تھے، خدا کا بیٹا کہہ دیتے تھے، یا خدا کے تین حصوں میں سے ایک حصہ مانتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ ان فرشتوں کو بالخصوص جو مقرب فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو رزق کے یا بارش کے امور پر طے کیے ہوئے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مسیح کو بھی اپنے آپ کو بندہ محسوس کرنے میں، بندہ بتلانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں۔ اس دنیا میں اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج فرمائی، معراج پر لے جایا گیا، سفر معراج پر، اور اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے مقدس ذات باری تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی زندگی کے سب سے اہم موڑ کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، معراج کے سفر پر لے جا رہے ہیں اور اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں کہ وہاں تک آپ کو بلا لیا کہ جہاں تک مقرب فرشتوں کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ جبرائیل بھی یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ اب آگے میں نہیں آ سکتا ہوں، میری حد یہاں پر باؤنڈری ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے بس آپ ہے اور آپ کا رب۔ لیکن اس سفر پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو لے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ نے بالکل دو بدو، بالکل بالمشافہ جو آپ سے ہم کلام ہو اور آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے گئے، تو اس وقت فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے طرف جو کچھ منتقل کرنا تھا، وحی کرنا تھا، وہ کر دی۔ جتنا اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جس قدر اعلیٰ مقام سے نوازا گیا، اسی قدر وہاں پر آپ کے لیے عبدیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور معراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ نماز میں التحیات پڑھتے نا، وہ بات چیت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ تو وہ جو التحیات کے بغیر نماز ہوتی کیا مکمل؟ تو التحیات کیا تھا؟ مکالمہ تھا، کنورسیشن تھا، کس کے درمیان؟ باری تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے محبوب اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کے درمیان۔ تو وہ جو کنورسیشن تھا، وہ جو مکالمہ تھا، وہ مکالمہ التحیات کی شکل میں دیا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، کیا ہے آگے عبدہ و رسول۔ اس کنورسیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عبد کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبد اور عبدیت کی شان ایک انسان کے لیے سب سے اعلیٰ امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نبی ہے تو اپنے امتیازی شان سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم بندے ہیں، گنہگار ہیں، ہم گناہ کرتے، وہ نبی ہو کر بندے کیسے ہو سکتے؟ اصل میں یہ سوچ تھی ان کی، ہم گنہگار ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی شان عبدیت سے دستبردار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔
فرمایا کہ عیسیٰ کو تو کوئی عار محسوس نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو بتلائے، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی فرشتوں کو جو مقرب ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جس کسی کو عار محسوس ہوگی کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت سے اور اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام متکبرین کو اپنے پاس اکٹھے جمع کرے گا اور پھر ان کو ان کے کبر کا اور ان کے گھمنڈ کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور سواری بھی استعمال کرتے ہیں، اچھا بھی رہتے ہیں، صاف بھی رہتے ہیں، تو کہیں یہ گھمنڈ تو نہیں ہے؟ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی سواری استعمال کر رہے ہیں، تو کہیں یہ گھمنڈ تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود جو ہے نفیس ہے اور نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نفیس ہے اور نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ آدمی کو نفیس ہونا چاہیے، نفاست اس کے زندگی کے ہر موڑ پر ہونا چاہیے، لباس میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، جسم کی صفائی میں، یہ گھمنڈ میں نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بندہ اگر اللہ کی نعمت میسر اور استعمال کر رہا ہے تو گھمنڈ نہیں ہے۔ کہا کہ پھر گھمنڈ کیا ہے؟ کہا گھمنڈ یہ اللہ کی عبادت سے، حق بات سے انکار کرنا اور کمزور بندوں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ۔ اللہ کے رسول نے گھمنڈ کی یہ تعریف کی۔ پہلی بات کہ حق بات کا انکار کرنا، اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو بندے کمزور ہے، جو معاشرتی لیول پر اور جن کا اسٹیٹس ہم سے کچھ لو ہے، ان لوگوں کو بات میں حقیر سمجھنا۔ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ چل رہا ہے، کہا کوئی آ گیا بیچارہ سیدھا سادہ، تو ناک منہ چڑھا کے اس کو دیکھنا، اچھا یہاں آ کر بیٹھ گئے، حیثیت ہے آپ کی؟ اور اگر زبان سے نہ بھی کہے تو کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ ظاہر کرنا کہ سامنے والے کو محسوس ہو جائے کہ یار میں بہت چھوٹا ہوں اور ان کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر اس کو یہ احساس بھی ہو گیا تو ہم چلے گئے گھمنڈ کرنے والوں کے زمرے میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے جو لوگ رہیں گے تو اللہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو جمع کرے گا اکٹھا پھر، اور مزہ چکائے گا اللہ تعالیٰ۔ فرما رہے آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے، انہوں نے اچھے وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا دے گا۔ ایمان ضروری ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کسی درخت کا تنا ہے، وہ باہر نکل آئے اور بڑھتا ہی چلے جائے، لیکن اس پر شاخیں نہیں ہیں، اس پر پھل نہیں ہے، تو وہ درخت کس کام کا؟ وہ درخت کس کام کا؟ تنا نکل گیا زمین سے اور وہ لمبا ہوتا چلا گیا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن نہ اس پر شاخیں ہیں اور نہ اس پر پھل ہے۔ شاخیں اگر ہوتی تو کوئی سایہ حاصل کر لیتا، پھل اگر ہوتا تو کوئی مزے لے کر نوش فرما لیتا، لیکن کچھ ہی نہیں، تو کیا فائدے کا؟ تو ایمان اگرچہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے جنت کے عیش و عشرت کو اٹھانے کے لیے۔ ہاں یہ سمجھنی چیز۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ایسے لوگ جو ایمان لے آئے اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ان کا اجر پورا پورا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جو ہے تو زیادہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ کتنا زیادہ دے گا؟ ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتے ہیں، اور اگر فی سبیل اللہ کے مد میں کیا جائے کوئی بھی کام اگر فی سبیل اللہ کے یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کیا جائے، تو
اس کام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 700 گنا زیادہ جو ہے تو اجر دیتے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور جس کو چاہے اس سے کئی گنا بڑھ کر دیتے ہیں۔ اب فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی شمولیت اختیار کر لیں گے، اس میں بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ اللہ کے راستے کا ایک کام بڑھ گیا۔ اب اس ہر قدم پر انشاءاللہ 700 نیکیاں ملے گی، اور یہ تو ایک لمٹ ہے، یعنی لمٹ ادنا والی، آگے اللہ کتنا دے گا پتہ نہیں۔ تو گھر سے آنے تک ہر قدم پر 700 نیکی، اور واپسی میں بھی 700 نیکی، واپسی میں بھی 700 نیکی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے عار محسوس کی اپنے آپ کو بندہ بتلانے میں، گھمنڈ کرنے لگ گئے، اترانے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، ناک بھونگے چڑھانے لگ گئے، غریبوں کو اور حقیروں کو دیکھ کر جو ہے سینہ تان کر اور نظریں جھکا کر سیدھا آگے بڑھنے لگ گئے، تو فرما رہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو دے گا اللہ دردناک عذاب، جہنم کی آگ کا۔ یہاں دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ سے 69% کم ہے، 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے دنیا کی آگ سے، اور ایک کم درجے کی آگ میں لوہا پگھل جا رہا ہے، پتھر پگھل جا رہا ہے، معدنیات اور دھات پگھل جا رہے ہیں۔ تو سوچے کہ وہ آگ کا کیا حشر ہو، پگھل رہے ہی نہیں پگھل رہے۔ لوہا ایک معمولی وہ گھسڑی جو بیٹھے رہتے، خاتون جو ہے ہتھوڑے مار کر اس کا آکار بدل دیتی ہے، اتنا پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے، تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے فضل سے جنت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ایسے لوگ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کا مطلب جو اورل سپورٹ کرے، جو زبانی تائید کرے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ ولی کون؟ جو اورل سپورٹ، زبانی حمایت کرے، اور نصیر جو فزیکل سپورٹ بھی کرے، کہ آدمی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کے آگے جو ہے تو سینہ تان کر کھڑے ہو جائے، کون ہے بھائی میرے بھائی کے سامنے آنے والا ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے نہ کوئی اورل سپورٹ کرنے والا ان کو ملے گا، اور نہ کوئی جو ہے تو مددگار ان کو ہاتھ آئے گا، اللہ ہی ہے، اسی کے آگے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ اب ہم سورہ نساء کے اختتام تک الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، چند ہی آیتیں ہیں، بلکہ ایک ہی رکوع ہے، جس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النساء ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پورے قرآن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے کہ ہم کر سکیں۔ مسائل کا سلسلہ ہے، وہ بھی ایک پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے احرام کی حالت میں ایسی مہندی لگائی جو گاڑی تھی، جس سے سر یا اس کا چوتھائی حصہ 12 گھنٹے یا اس سے زائد ڈھکا رہا، تو اس پر خوشبو استعمال کرنے کی بنا پر ایک دم واجب ہوگا۔ گاڑی مہندی، اور عموماً ہم لوگ جیسے ہاتھوں کو وغیرہ جو لگاتے گاڑی چ رہتی، جب دھوتے ہیں تو بہت گاڑھا صفوف نکلتا ہے، لیکوڈ ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے، لیکوڈ الگ ہوتی ہے، یہ لیپ ہوتا ہے۔ لیپ اور لیکوڈ میں فرق ہے نا، اور ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں عموماً وہ لیپ ہی ہوتا ہے، لیکوڈ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کسی عورت نے ایسی مہندی لگا دی احرام کی حالت میں اور 12 گھنٹے تک وہ مہندی ویسے ہی سر پر رہی اور اس کے بعد دھو لیے
تو دم دینا پڑے گا، مطلب قربانی دینی پڑے گی۔ ایسے مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ احرام میں عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے۔ احرام میں عورت کے لیے اصل میں احرام نام کی کوئی الگ سے چیز نہیں ہے مستقل۔ ہاں، عورت حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا اور خفین وغیرہ پہن سکتی ہے۔ خفین بولے تو پیر کے موزے، خفین کس کو کہتے ہیں؟ پیر کے موزے۔ عورت حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا اور خفین وغیرہ پہن سکتی ہے، اور اس پر سارا بدن چھپانا لازم ہے، سارا بدن چھپانا لازم ہے۔ شریعت بوڑھی نہیں ہوئی ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، شریعت بوڑھی نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بوڑھی ہے، یہ تو بوڑھے ہو گئے اور روموں میں رہ رہے ہیں، کھلے عام رہتے ہیں۔ نہیں، شریعت تو جوان ہے، اور شریعت سدا جوان رہے گی انشاءاللہ صبح قیامت تک۔ ہم لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم بوڑھے ہوئے تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت ہمارے ساتھ ساتھ بوڑھی ہوگی۔ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہر عمر کے لیے یکساں ہے، ہر عمر کے لیے یکساں ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔